ناز نخرے آہستہ آہستہ چھوٹ رہے ہیں، اور چھوٹ نہیں رہے، حالات چھڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیرالل ایک منڈی ڈیولپ ہو چکی ہے جو جے پور ٹو اجمیر کنیکٹ کرتی ہے۔ تو دونوں انٹرنیشنل شہروں کو کنیکٹ کرنے والے سینٹرل پوائنٹ پہ ایک ایسی منڈی بنا لی گئی جہاں ماربل نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک ہنسی کی بات ہے۔ جہاں ماربل پیدا ہوتا ہے، تاج محل بنانے والا ماربل، وہ اپنے آپ کو دنیا کی منڈی میں پیش نہیں کر سکے، اور جہاں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا کہ ہم ماربل کے ٹھیکیدار ہیں۔ ٹھیک، مکرانہ میں ماربل سے جو کچرا نکلتا تھا، کچرے سے مراد یہ ہے کہ گھسائی کے دوران جو پاؤڈر وغیرہ تھا، وہ اتنا ویسٹیج تھا اور اتنا درد سر تھا کہ اس کو سائیڈ میں ڈالتے ڈالتے پہاڑ بن گئے تھے اور لوگ بڑے پریشان رہتے تھے۔ پھر یہ دریافت ہوئی، سائنسی طور پر یہ چیز دریافت کی گئی کہ اس پاؤڈر کا بھلا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ماربل لگ رہا ہے اور اس کا جو پاؤڈر اڑ رہا ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا موڑا سمیٹ کے اس سے بھی کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ٹھیک، اس کی دوسری مثال ہے دلی میں غازی پور منڈی ہے، جہاں پر کچرے کے ڈھیر، اور وہ جس طرح سے ہر علاقے میں الیکشن کے کچھ موضوعات ہوتے ہیں، دلی میں بھی الیکشن کے موضوعات میں ایک موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے تو کچرے کے ڈھیر ہٹائیں گے۔ ڈھیر نہیں، وہ پہاڑ ہے۔ کبھی ادھر سے گزر ہوا ہوگا آنند وہار وغیرہ سے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ ہیں، کچرے کے پہاڑ۔ اور ظاہر سی بات ہے این سی آر کا کچرا کوئی چھوٹا موٹا کچرا ہے، کم تو نہیں ہوگا، تو یہ پورا کچرا وہاں پر۔ اب اس کچرے کے بارے میں بھی دریافت کیا جا چکا ہے، بلکہ اس پہ ڈاکومنٹریز موجود ہیں کہ کچرے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، کچرے سے یہ کیا جا سکتا ہے، کچرے سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جس کے لیے لفظ ہی ہے کچرا، ڈسٹ، بیکار سی چیز، کسی مقصد کی نہیں، دنیا کہہ رہی ہے ہم نے بے مقصد چیزوں کو بھی مقصد دے دیا۔ تو ہماری زندگی کا تو ہر کام کسی نہ کسی مقصد سے وابستہ ہے، اور جب مقصد میں تیزی لائی جاتی ہے تو وہی حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے پتوں کا الگ فائدہ، کھجور میں صرف کھجور نہیں ہے، اس کے تنے کا الگ فائدہ، چھلکے کا الگ فائدہ، اس کے پتوں کا الگ فائدہ، اس کے قد کاٹھی کا الگ فائدہ، ہر چیز کا فائدہ ہے۔ تو ایک مومن کو تو اتنا ایڈوانس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک چیز سے کئی فائدے اٹھائے۔ ابھی مفتی ریحان صاحب کو میں نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، رد غیر مخلدیت پہ۔ میں نے کہا کہ آپ نے کتاب لکھ دی، یہ تحقیقی کتاب، اب اس کا ایک خلاصہ تیار کیجئے، اس لیے کہ اس وقت کا زمانہ چل رہا ہے بکس کو سمرائز کرنے کا، یعنی کتابوں کا خلاصہ پیش کرنے کا، اور یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ کتابوں کی ضخامت بڑھانے کی بجائے اب ہمیں مختصر کرنی چاہیے کتابوں کو، تاکہ مختصر کتابیں زیادہ تیزی کے ساتھ سیل ہوتی ہیں اور زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو آپ کے افکار و نظریات کی ترسیل میں مختصر کتابوں کا بڑا رول ہے۔ تو بڑی کتاب تیار ہو گئی، اس کی ایک سمری تیار کر دیجئے اردو میں، تاکہ اردو والوں کی کام آ جائے گی، سیم سمری تیار کر دیجئے انگریزی میں، تاکہ انگریزی والوں کے کام آ جائے گی، اور اللہ توفیق دے تو اور زبانوں میں بھی کریں۔ بہت اگزامپل ہے، ایک اگزامپل اور دوں۔ اجمیر شریف میں میں موجود تھا، تو بغل میں ایک جگہ، وہاں کچھ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عشاء میں ہماری مسجد میں بیان کر دیجئے گاؤں میں۔ تو جو لینے کے لیے آئے، میری عادت ہے میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کہاں تک پڑھائی کی ہے، یہ میری عادت ہے، مجبوری بھی ہے۔ تو میں نے ان بچوں سے پوچھا، تو ایک بچے نے کہا یوٹیوبر ہوں میں۔ تو بڑا دلچسپ بات تھی، میں نے کہا کیا نام ہے آپ کے چینل کا؟ اس نے انگریزی میں نام بتایا۔ میں نے کہا کہ سبسکرائبر کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا 92,000، 92۔ تو میں نے کہا اچھا، کس طرح کا کنٹینٹ ڈالتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں انگلش کنٹینٹ ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا انگلش میں کیا؟ تو پھر جب وہ اتنے سوالات ہوئے اس سے، تو اس نے کہا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ میں نے کہا وہی چاہیے مجھے۔ تو اس نے تفصیل یہ بتائی، اب دیکھیے اس کا آئیڈیا دیکھیے۔ اس نے کہا کہ میرا چینل انڈیا میں نہیں چلتا ہے، میں نے انڈین لوکیشن کو آف کر رکھا ہے۔ میرا چینل، میں بھلے انڈیا میں موجود ہوں، کام پورا انڈیا کا ہے، لیکن میرے چینل کی لوکیشن ہے یو کے کی، اور یو کے کی مینٹلٹی کو ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ یو کے لوگوں کو جس طرح کا کنٹینٹ چاہیے اسی طرح کا کنٹینٹ ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنے ویڈیو فارمیٹ میں چینج کرتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور یو کے کی مینٹلٹی، اس نے جو باتیں بتائی، میں نے اسے جو اخذ کیا وہ بتا رہا ہوں خلاصہ، وہ اتنے ایکسپلینیشن کے ساتھ باتیں نہیں بتا پا رہا تھا۔ ہمیں اپنے مطلب کی باتیں اخذ کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔
تو میں نے جو چیزیں اخذ کی تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یو کے لوگوں کی مینٹلٹی انہوں نے پڑھ رکھی ہے، اور یو کے میں کچھ بڑے فلسفی ہیں، بڑے یعنی جن لوگوں کو ان فلسفیوں کو وہاں پسند کیا جاتا ہے، یا جن رائٹرز کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، جن کے فلسفوں سے لوگ متاثر ہیں، تو ان کے افکار و نظریات پہ مشتمل جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی لسٹنگ کر رکھی ہے، ان مفکرین اور فلسفیوں کی لسٹنگ کر رکھی ہے، اور ان کتابوں سے ان کے افکار و نظریات کا خلاصہ کیسے تیار کرتے ہیں۔ 12th پاس بچے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں کہ فلاں مفکر کی فلاں کتاب سے کوئی ایک فکر نکال کے ہمیں دیجیے، پھر چیٹ جی پی ٹی سے کہتا ہے اس کو ایکسپلین کیجیے، تو چھوٹے مضمون کو بڑا بناتا ہے، پھر اسی سے کہتا ہے کہ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں چینج کیجیے، تو ویڈیو فارمیٹ میں چینج کرتا ہے، پھر ایک ویڈیو کا ایک ٹکڑا، پھر دوسرا ٹکڑا، پھر تیسرا ٹکڑا کرا کر اس ویڈیو کو 40 منٹ کا ویڈیو بناتے ہیں، اس لیے کہ یو کے لوگ سمجھدار ہیں، وہ شارٹس نہیں دیکھتے، وہ ایک چیز کو دیکھیں گے پورا دیکھیں گے، ایک کتاب کو پڑھیں گے پورا پڑھیں گے۔ ہماری طرح سے بے صبری والا، جذباتی اور شارٹس والا مزاج وہاں نہیں ہے، یہ ہوتا ہے غیر مستقل قوموں کا مزاج، وہ ہوتا ہے مستقل قوموں کا مزاج، تو مستقل قوموں میں شامل ہیں، تو وہ لمبے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا کوئی ویڈیو 40 منٹ سے پہلے کا نہیں ہوتا۔ اب مجھے دیکھیے 12th پاس بچے، میں نے کہا آپ کو انگریزی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اب ایک آدمی صرف دماغ سے کھیل رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ کھیل رہا ہے، ہمارا آدمی بی ٹیک کر کے ایم ٹیک کر کے 12,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے اور ٹینشن میں ہے، اور وہ 12ویں پاس بچہ جس کو انگریزی بھی نہیں آتی، انگریزی میں کنٹینٹ دے رہا ہے، انگریزی ممالک میں بیچ رہا ہے، 50,000 روپے منتھلی کما رہا ہے۔ پھر دوہرا کام، سیم کنٹینٹ کو اسپینش میں چینج کرے گا، کچھ نہیں کرنا ہے، پورے کنٹینٹ کو، پورے ویڈیو کو، صرف ویڈیو کو ایز اٹ از اسپینش میں کنورٹ کیا، اپنا ہی اسپینش چینل بنا رکھا ہے، اس پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا، پھر جرمن اپنا چینل بنا رکھا، اس پہ اپلوڈ کر دیا۔ ایک آدمی ایک مسالے کو 3 منڈیوں میں بیچ رہا ہے، اور بڑی آسانی سے بیچ رہا ہے، جبکہ وہ نہ اسپینش جانتا ہے، نہ وہ جرمن جانتا ہے، نہ انگریزی جانتا ہے۔ ہمارے انڈیا کا، ہمارے بغل کا 12th پاس بچہ ہے، کیا مطلب؟ ایک تیر سے 2 شکار نہیں، ایک تیر سے 10 شکار ہوتے ہیں۔ زمانہ تھا ایک تیر سے 2 شکار ہوتے تھے، اور لوگ عقل مند کہلاتے تھے۔ اب وہ زمانے گئے، ایک تیر سے 10 شکار نہ کریں تو عقل مند نہیں، نہ کریں تو بیوقوف ہے۔ یہ زمانہ ہے، یہ ہے ایڈوانس زمانہ۔ اب ایک تیر سے 2 شکار نہیں، اور اس کی پوزیٹیو مثالیں بھی ہیں، نیگیٹو مثالیں بھی ہیں۔ ایک آدمی ہے ہماری جماعت کے کہلاتے رہے سے مراد یہ کہ تھوڑا سا مزاج میں چوری ہے، تقریر کرتے، تقریر کا ویڈیو بنتا، ویڈیو کو آڈیو فارمیٹ میں چینج کیا جاتا، پھر ایک ٹیم علماء کی بٹھا رکھی تھی، ان سے کہا جاتا کہ میری تقریر کو آپ کتابی شکل میں تبدیل کرو، پھر ادبا کی ایک ٹیم بٹھا رکھی، اس سے کہا جاتا کہ اس کے نوک پلک درست کرو، اور اس طرح سے حضور شیخ الاسلام کی تقریروں میں 10 کتابیں تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، اور بیچارے لوگ بیوقوف بنتے کہ شیخ الاسلام جیسا کوئی نہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی۔ تو یہ چوری چکاری میں بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چوریاں نہیں کرنی ہیں، بے ایمانیاں نہیں کرنی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی محنتوں کو لوگ 10 طرح سے یوز کرتے ہیں، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ آپ کے جمعہ کے خطبات کیوں نہیں مارکیٹ میں جانے چاہیے؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ خطبات ہوں بھی اس لیول کے، آپ ہوں بھی اتنے ویژن بھی۔ کل ہی بات ہو رہی تھی، وہی جو کچھ مسلم غیر مسلم دانشور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ساری کمپنیوں کے نام لیے کہ کورونا نے دنیا میں جو چینج پیدا کیا ہے، اس چینج میں بڑی باتیں یہ ہیں کہ کورونا نے کمپنیوں کا پیسہ بہت بچا دیا ہے، اور وہ یوں بچایا ہے کہ ورک فرام ہوم کی وجہ سے اب کمپنیوں کو نہ تو آفیسز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کمپنیوں کو اب ورکرز مطلب فزیکل ورکرز کی ضرورت نہیں رہی، نہ آفس چاہیے، نہ ورکر کو یہاں پر بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو، لیپ ٹاپ ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے یا اپنے پی سی پر بیٹھ کر گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ کی بجلی، آپ کا چائے پانی، آپ کا وقت، آپ کا سورس کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور یہاں آ کے آپ کام کرتے تو ہمیں 20,000 روپے دینے پڑ رہے تھے، ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم تو آپ کو آفس بھی نہیں بلا رہے ہیں، اس لیے 20,000 نہیں، آپ کو 15,000 دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے دنیا کی چالاکی۔ 5,000 سیلری بھی بچا لیے، چیزیں بھی آپ کی یوز ہو گئیں، لائٹ پانی کا خرچ بھی بن گیا۔ 200 کروڑ روپے کی کمپنی دلی میں موجود، اور ابھی یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ آفس کے طور پر لے لینا چاہیے
تو ورکر کہنے لگے بیوقوفی کی بات ہے، کیوں کمرہ لیں گے؟ ورکر کا لالچ یہ ہے کہ آپ کمرہ لیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آ کے آپ کے کمرے میں ہمیں بھی بیٹھنا پڑے، اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ کمرہ ہی نہ لو۔ 200 کروڑ روپے کی کمپنی چل رہی ہے، پورا مارکیٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خرچے کم سے کم، یوٹیلائز زیادہ سے زیادہ، فائدہ زیادہ سے زیادہ، افادیت بہت زیادہ۔ اس کی بہت مثال ہے۔ ایک گمراہ شخص نے کھڑا ہوا، اس نے اپنا چورن مذہب مسلک بنایا اور آج لاکھوں لوگوں کو اس نے اپنا فالوور بنا لیا، جس سے ہر علاقے میں ہم جھوج رہے ہیں کہ بڑی اچھی دلیلیں دیتا ہے اور لمبی تقریریں وسیلے پہ کرتا ہے اور یوں باتیں کرتا ہے۔ تو لے دے کے وہ صرف یوٹیوب کا پروڈکٹ ہے نا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے عزیز دوستو کہ ہم سب لوگوں کو بھی بہت حساس ہونا چاہیے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ جب ٹھنڈے دن رہتے ہیں تو ہم کام نہیں کرتے، اور جب کام ہو چکا ہوتا تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھی لوگ الہاد کے رد میں ہونے چاہیے تھے، ہمارے بھی کام کرنا چاہیے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب الہادی کے رد میں آ جائیں گے، سب ایک آدھ انجینئر اور ڈاکٹر ہی کے رد میں آ جائیں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ سب کا اپنا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے، سب کا کام کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے۔ آپ کام کیجئے، آپ کو روکا کس نے؟ پریشانی یہ ہے، حافظ منیر صاحب ادارہ چلا رہے ہیں تو میرا مشورہ، حافظ صاحب ادارہ تو ٹھیک ہے، آپ ایک ہاسپٹل بھی کھولیے۔ اچھا، یہ مشورہ میں سید صاحب کو کیوں نہیں دے رہا؟ سید صاحب پہلے سے ہاسپٹل چلا رہے ہیں، سید صاحب ہاسپٹل تو ٹھیک ہے لیکن اسکول قائم ہونا چاہیے۔ اجی یہ مشورہ سید صاحب کے لیے تھا ہی نہیں۔ سید صاحب کے لیے مشورہ یہ تھا کہ آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، ہاں آپ کا ہاسپٹل 50 بیڈ کا ہے، اس کو بڑی آسانی سے یوں 70 بیڈ کا کیا جا سکتا ہے، یہ مشورہ سید صاحب کے لیے۔ اب سید صاحب کے اندر بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کون سا مشورہ لینے کا اور کون سا پھینک دینے کا، اور ہمارے اندر اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ یہ مشورہ ان کو دینے کا ہے یا نہیں دینے کا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مولانا جاوید صاحب قبلہ کتاب لکھ رہے ہیں، مان لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کے موضوع پر کتاب لکھ رہے ہیں تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں رد غیر مخلدین پہ آپ لکھیے۔ یہ کام ہونا چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں رد غیر مخلد سمایا ہوا ہے تو گویا ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہی کام ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے، جبکہ وہ مشورہ ان کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے تھا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، اس مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں، انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے، بہت سارے مفت کے مشورے ہمارے پاس آتے ہیں، اور مفت کے مشورے لینے دینے کا مزاج ہمارا کچھ زیادہ بھی ہے، اس لیے زیادہ بھی آتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں فلٹر لگانے ہوں گے کہ کون سی چیز ہمیں لینی ہے اور کون سی ریجیکٹ کر دینی ہے۔ ہاں، اپنا ایک کرائیٹیریا طے کر لیجئے، اپنا ایک اسپیسیفک میدان بنا لیجئے اور اس میدان میں کمال کے بن کے دکھائیے، انشاءاللہ آپ ہی آپ ہوں گے۔ یہ باتیں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کے پروڈکٹ کا جو بہت لوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آدھی زندگی، آدھی عملی زندگی تو اس میں گزر جاتی ہے کہ ہم ٹامک ٹوئیاں کھیلتے رہتے ہیں، اندھیروں میں تیر چلاتے رہتے ہیں، پہچان بھی نہیں پاتے۔ کبھی لگتا ہے کہ ہم خطیب ہیں، کبھی لگنے لگتا ہے کہ محقق ہیں، پھر اندر سے جذبہ انگڑائی لیتا ہے کہ ہمیں مدرس ہونا چاہیے، تب تک ہم کوئی تنظیم کی بنیاد رکھ ڈالتے ہیں، ہمیں تجربہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین بات یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں کہ بھئی ہم ہیں کیا، کس مطلب کی دوا، اور جس مطلب کے ہیں، جو ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہے، قدرت نے ہمیں جن صلاحیتوں سے نوازا ہے اس میں لگ جائیں، انشاءاللہ کمال کے ثابت ہوں گے۔ اور یہ مان لینا بہت اچھی بات ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے نو کہنے کے لیے طاقت چاہیے، نو میں نہیں جانتا، یہ میرا میدان نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے طاقت چاہیے۔ یہ طاقت ابھی ہم میں نہیں آ پائی۔ آپ سے کوئی کہ حضرت تقریر کر لیں گے، ہاں کر لیں گے۔ حضرت کو کتاب لکھ دیں گے، حضرت کتاب بھی لکھ دیں گے۔ حضرت پیری مریدی بھی کر لیں گے، حضرت شعر و شاعری بھی کر لیں گے، حضرت نظامت بھی کریں گے۔ حضرت کو ہر جگہ فٹ کرتے کرتے حضرت چورن بن جاتے ہیں، اور حضرت نہ اس مطلب کی دوا پہ آتے ہیں، نہ اس مطلب کی دوا پہ آتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر کوئی نئے مسائل کی تحقیق کر سکتا ہے تو اسے محقق کے مسائل جدیدہ ہی بننے دیا جائے، تب وہ بنتا ہے، تب وہ سراج الفقہا بنتا ہے، تب وہ عظیم ترین شخصیت بنتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ محقق اپنی جگہ، ہمیں تو یہ چاہیے کہ آپ سراجی پڑھا دیتے ہیں تب تو ہمارے مطلب کی دوا ہیں، اور اگر آپ سراجی پڑھانے کے روادار نہیں تو ہم نہیں مانتے آپ کو۔ اتنا دل ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے وسیع کرنا چاہیے۔ جب جامعہ نعیمیہ نے، پاکستان کی جامعہ نعیمیہ نے دل کشادہ کیا، تب جماعت اہل سنت کو شرح صحیح مسلم، تبیان القرآن اور کیا ان کا نعمت الباری کی شکل میں 3 عظیم ترین تصنیفات غلام رسول سعیدی صاحب کے تھرو ملیں۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی، مجردانہ زندگی دین کے لیے وقف کر دی، جامعہ نے اتنا دل بڑا دکھایا کہ ہم آپ کو سیلری دیں گے
اس لیے نہیں کہ آپ ہماری کتابیں پڑھا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے پڑھائیے تو پڑھائیے، لیکن چونکہ ملت کا کام کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو سیلری دیں گے اور آپ فری مائنڈ ہو کر کے کام کیجئے، تو کام کر گئے نا۔ تو یہ اس طرح سے کولیبریشن ہونا چاہیے، صلاحیتوں کو پہچانیں، صلاحیتوں کی قدر کریں، صلاحیتوں کو پلیٹ فارم دیں اور اس میں دل بڑا کریں، اور جس کے مطلب کا جو کام اس سے وہی کام لیا جائے، ہر طرف سے اپنی صلاحیتوں کو بکھیرا نہ جائے تاکہ ان صلاحیتوں کا رزلٹ نظر آئے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ زمانہ جو ہے کیٹیگرائزیشن کا زمانہ ہے، اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ ہمیں اپنا آپ کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے اور پھر اپنے لیے ایک اسپیشل فیلڈ چوز کر لینا چاہیے دین کے میدان میں۔ اب آپ گراؤنڈ لیول پر، ظاہر سی بات ہے آپ گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، تو گراؤنڈ لیول پر آپ کو بہت سارے تجربات سے اور بہت سارے تلخ تجربات سے سامنا رہتا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح سے یہ میں نے کچھ بڑی مثالیں دی کہ کس طرح سے پلاننگ ہوتی ہے، کس طرح سے ذہن سازی ہوتی ہے، کس طرح سے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں امامت کرتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کوئی چیز اپنے آپ میں چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بڑی نہیں ہوتی۔ انسان کی مینٹلٹی چیزوں کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہے۔ تو آپ اپنے اعتبار سے یعنی کبھی بھی اس کو ہلکے میں نہ لیں کہ ہم تو مکتب میں پڑھا رہے ہیں۔ جناب مکتب ہی سے تو ہر جگہ کا راستہ نکلتا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ آپ کسی گاؤں میں امامت کرتے ہیں، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ کسی آپ دارالعلوم کی شیخ الحدیث ہیں۔ اپنے آپ میں کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی بڑی ہوتی ہے آپ کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا سکتے ہیں، آپ ویژنری ہیں، آپ کمال کے آدمی ہیں، تو ایک بھلے جیسے مان لیجیے میں ایک مثال دوں، عمران خان نام کا ایک شخص ہے جو الور میں سرکاری ٹیچر ہے، نارمل ٹیچر۔ پہلے ٹرم میں مودی جی نے ایک پروگرام میں اس کا نام لیا، تب سے وہ آدمی ہائی لائٹ ہوا، اور یہ کہہ کے نام لیا کہ ہمارے ملک میں عمران خان جیسے لوگ پنپتے ہیں۔ پھر پتہ تحقیق کی کہ عمران خان کون ہے، تو پتہ چلا کہ عمران خان بیچارہ نارمل اسکول میں نوکری کرنے والا ایک سرکاری ماسٹر، اس کو ٹیچر بھی کیا کہیں، ماسٹر صاحب ہیں۔ اور ان ماسٹر صاحب نے ماسٹری کرتے کرتے کوئی 32 کے آس پاس ایپلیکیشن بنائی ہیں۔ ایپلیکیشن، یہ موبائل ایپلیکیشن، میتھ کی الگ ایپلیکیشن بنا دی، اس سبجیکٹ کے الگ، جی کے الگ، اس کے الگ، اس کے الگ۔ تب تک کمپنیاں پہنچ گئیں کہ ہم آپ کو وائی فائی فری میں تعمر دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی دے رہا کہ آپ ہمارا یہ گفٹ قبول کر لیجئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس پہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے اداروں میں، سچی بات تو یہ ہے کہ عہدے ان کی مجبوریاں ہو جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عہدوں پر قابض رہتے ہیں ناک کی طرح۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے عہدے کے ساتھ وفاداری کریں۔ چھوٹا یا بڑا آدمی اپنی فکر سے ہوتا ہے، صرف ٹائٹل سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ انرجیٹک رکھیں، ویژنری کام کریں، دور تک کی پلاننگ کریں، گراؤنڈ لیول کی پلاننگ کریں، ہوائی نہیں۔ تو یہ کچھ، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی ہی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ بلکہ اب اگر کسی کو اتنے کام نہیں کرنے آتے ہیں تو اتنا تو کام کرنا ہوتا۔ امبانی نے ایک انٹرویو میں بہت بڑی بات کہی، اس نے یہ کہا کہ اب انفارمیشن کی قدر نہیں، اس لیے کہ انفارمیشن بہت سستی چیز ہو گئی۔ پہلے سپوز کیجیے کوئی مسئلہ جاننا ہے، کوئی تحقیق کرنی ہے، کوئی عام سے عام سوال ہے، تو ہمیں کتابیں چھاننی پڑتی تھیں، تلاش کرنا پڑتا تھا اس سوال کا کون جواب دے سکتا ہے۔ اب کون دیکھتا ہے؟ اب تو یہاں دیکھتے ہیں، گوگل کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں۔ تو اب انفارمیشن ہو گئی ارزاں۔ مشکل چیز یہ ہے کہ اس انفارمیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اب جواب اصل نہیں، امبانی کے مطابق جواب اصل نہیں، سوال کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ یعنی ہمیں اس سے پوچھنا کیا ہے، اس سے پلاننگ کیا کروانی، پلاننگ کیوں کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمارے اندر پلاننگ کا طریقہ نہیں ہے تو یہ پلاننگ کر کے دے گا، ہاں پلاننگ کروانی کیسے، وہ ڈھنگ ہمیں آنا چاہیے۔ تو اس لیے جو بھی کام کریں پلاننگ کے ساتھ کریں، ویژنری کریں، اور نئے اسباب کا استعمال کر سکتے ہیں تو نئے اسباب کے استعمال کے ساتھ وہ کام کریں، کہیں سمجھوتا نہ کریں۔ بہت شکایتیں ملتی ہیں۔ کل ہی جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چلی، ہمیں خود کچھ آدمیوں کی ضرورت ہے دلی میں کام کے لیے، تو میں نے کہا کہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے بچے جامعہ میں مل جائیں گے؟ تو اس کہنے لگا حضرت مدرسہ بیک گراؤنڈ کی بات مت کیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مدرسہ بیک گراؤنڈ کے بچے محنتی نہیں ہوتے۔ میرا سر جھک گیا۔
ہم نے بہت دیکھ لی جامعہ میں، اور یہاں وہاں آپ کے مصباحی برادران اور فلاں فلاں آتے ہیں. ان نارمل جرنلزم کے بچوں سے ہم کام لیتے ہیں 6,000 روپے میں، اچھا کام لیتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، ڈیڈیکیٹ رہتے ہیں، سویلائزڈ رہتے ہیں، سر کرتے رہتے ہیں، اور جو کام دیا جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم پورے کرتے ہیں. آپ کے مدرسے کے حضرات پتہ نہیں کیوں مخدوم بنے رہتے ہیں. انہیں نوکری بھی چاہیے، نوکری بھی کرنی ہے، دلی میں زندگی سروائیو بھی کرنی ہے، کئی بار بہانے بھی مار جاتے ہیں. اور یہ بات سر اس لیے جھک گیا کہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے. ہم بہت زیادہ مخدومیت والا مزاج ہمارا ہو گیا. یہ مزاج جب تک چھوڑتا نہیں ہے تب تک آدمی بڑا بنتا نہیں. اس لیے عزیز دوستو، ہمیں گراؤنڈ لیول کا انسان بننے کے لیے اس تمام چیزیں کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو آسانیاں پیدا فرما دی ان آسانیوں کا بہت اچھا استعمال کریں. آپ جہاں ہیں، پہلے زمانہ تھا کہ آپ گاؤں میں ہیں کہ شہر میں، اب آپ کا گاؤں ہی آپ کا شہر ہے، اسی محیط کا شہر ہے. تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو، وہاں بھی اب شہری بستے ہیں. تمہیں تلاش ہے جس کی وہ زندگی اب کہیں نہیں ہے. اس لیے ان کا بہت پوزیٹیو اور بڑا استعمال کریں. دوسرا یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو زمانہ ہے بہت پرفتن زمانہ ہے. تو اس پرفتن زمانے میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے حصے کے کام سے کہیں نہ رکیں. فتنوں کی الگ الگ شکلیں ہیں، اور یہ فتنے بڑھنے ہی ہیں، کم نہیں ہونے. اہل سنت، دوسرے مسالک، پھر اس میں بھی اہل سنت کے بھی اندر مشربی، اور بلکہ کئی بار بہت سارے بیریئر. آپ چونکہ سلیمانیہ سے فارغ ہیں اس لیے، اور میں مان لیجیے فلاں مدرسے سے فارغ ہوں اس لیے، یہ بھی کوئی اختلاف کی بات ہے. یہ کس نوعیت کا اختلاف؟ اتنا دل چھوٹا. اور جب دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو من جانب اللہ انسان کے لیے، انسان سے تائید ربانی ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارا تو پلس پوائنٹ ہی صرف تائید ربانی تھا. اسباب تو ہمارے پاس پہلے سے کم ہیں. اگر وہی چیز ہم سے روٹ گئی تو ہم تو کہیں کے نہ رہے. یعنی ہمیں تو لے دے کے ایک ہی کام آتا تھا، اور اس میں بھی کچے پڑ گئے تو ہم کس کھیت کی مولی. اس لیے کبھی بھی تنگزرفیوں کا ان معاملات میں شکار نہ ہوں. اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کشادہ رکھیں، اور فتنوں سے نبرد آزمائی کے لیے ہمارے بس میں جو بھی ممکن ہے. مان لیجیے آپ کے گاؤں میں کچھ بچے کسی فتنے کا شکار ہو گئے، ادھر ادھر کی باتیں، بہکی باتیں کرنے لگے. نارمل ہے، ہوگا بھی، کہیں ہوتا ہی ہے. علاج کیا ہے؟ بہت گہرائی کے ساتھ اس کے لیے پلاننگ کیجیے. ان کو دھتکار دینا، ان پر لاحول پڑھنا، ان کے خلاف جمعہ میں جوش بھرے بیانات دینا عقل مندی نہیں، بلکہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھر پہ چائے پینے کے لیے جانا ہو سکتا ہے زیادہ کارآمد ہو. ان سے دوستی گانٹھنا ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. بدکانا، دور کرنا، بائیکاٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو بچوں کا کھیل ہے. مشکل کام تو ہے غیروں کو اپنا بنا لینا، اور دعوت و تبلیغ کا تو تقاضا ہی یہی تھا. تو اس لیے اس تقاضے پر بہت حکمت کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں بنیادی کام ہوتا ہے نوجوانوں سے ربط و ضبط بڑھانا. نوجوانوں سے جتنا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، یہ مان کے چلیے نوجوان ہی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے ربط و ضبط بڑھائیں. اور آپ کا جو جامعہ ہے، ابھی آپ نے خدمات سنی، ان خدمات کا کما حق و اعتراف ہونا چاہیے. مجھے بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہتے ہوئے برا لگتا ہے کہ ہم اہل سنت بہت سارے معاملات میں بڑے تنگ دل واقع ہوئے ہیں. چونکہ میں نے جامعہ سلیمانیہ میں پڑھائی نہیں کی اس لیے میں اس کی تعریف کیوں کر دوں، میں اس کو کیوں بڑا مان لوں. تو یہ جو مزاج ہمارے اندر پروان چڑھا، میں کئی بار کہتا ہوں بڑے علماء کو خاص طور پر، وہ جب تک اپنے چھوٹے علماء کو مولوی نہیں کہہ لیتے ایسا لگتا ہے کہ حضرت کی چائے میں کچھ چینی کم رہ گئی تھی. تو یہ جو مزاج ہے ہلکے میں آنکنا اور چھوٹا کر کے دکھانا، یہ اچھے لوگوں کا مزاج نہیں، بڑے لوگوں کا، ویژنری لوگوں کا مزاج نہیں. بڑے لوگوں کا مزاج بالکل اس کے الٹ ہے. اس کے الٹ یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں. اور صوفیانہ مزاج یہ ہے کہ آپ سے جس چیز کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں، آپ اس چیز سے وابستہ رہیں. جیسے وہ غریب نواز کا قصہ ہم سب نے بارہا سنایا ہوگا کہ ایک کسان کی دل جوئی کے لیے دلی چلے گئے. اب اچھا غریب نواز، ہمیں تو ہل کیلکولیشن سمجھ میں آتا ہے، ہم ان سے رابطہ رکھیں گے، دوستی گانٹیں گے تو یہ فائدہ، یہ نقصان، کچھ نہ کچھ فائدہ نقصان کا انسان کیلکولیشن کرتا ہے.
کہ غریب نواز کا کیلکولیشن اتنا کمزور تھا کہ انہیں نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ایک غریب کا دل جیت بھی لیا تو کیا ہو جائے گا۔ صوفیانہ کردار یہ ہے کہ جس چیز سے بظاہر ہمارا کوئی فائدہ نہیں، ہم اس سے بھی تعلقات نبھائیں گے اور صرف للہ تعلقات نبھائیں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم سب لوگوں کو بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جامعہ کی، بلکہ ہم لوگ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں یہاں وہاں، تو میں ٹھیک سے تجربہ ہے کہ راجستھان کے اداروں میں واقعتاً سلیمانیہ رحمانیہ بہت ساری چیزوں میں بہت غنیمت ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت غنیمت ہے۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ پرانے نامی گرامی اور پرانے اور لمبے چوڑے ریکارڈنگ کے باوجود بھی کئی بار وہ کوالٹی نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس حد تک کسی چیز پر فخر کرنے لگ جانا کہ گھمنڈ کی سرحدوں میں داخل ہو جائے، بہت برا۔ کئی بار یہ ہو رہا ہے، ہم فلاں بڑے ادارے سے فارغ، فلاں بڑے ادارے سے کنیکٹڈ، فلاں مرکز سے وابستہ، اور وہ مرکزیت کا ایسا خمار سوار ہوتا ہے کہ فخر سے آگے بڑھ کر گھمنڈ کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو اسلام بھی کنڈم کرتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کا بہت ہی اعتراف کریں اور دوسرے لوگوں تک تعارف پہنچائیں، ادارے سے لوگوں کو جوڑیں اور جڑائیں، دوسرے اپنے یہاں کے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کروائیں، بلکہ اپنا سالانہ ٹارگیٹ بنا لیں کہ ہر سال کچھ نہ کچھ بچے سلیمانیہ رحمانیہ بھیجنے ہیں، یا جن بچوں کی جیسی صلاحیت، جن کے لائق بچے ہیں، مناسب لگے، ان بچوں کو وہاں پر بھیجیں۔ اسی طرح سے سال میں کوشش کریں کہ ہر بار ادارے کو کچھ نہ کچھ سالانہ تعاون دلوائیں۔ یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے، اس لیے نہیں کہ حافظ صاحب کہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو پر بھی ترس کھانا چاہیے۔ عمر کے محنت کے تقاضے ہوتے ہیں اور محنتوں کی عمر ہوتی ہے۔ لائف ٹائم کسی بھی شخصیت کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ مجھے کئی بار دکھ ہوتا ہے کہ سربراہ اعلیٰ صاحب 80 کی دہائی میں پہنچ گئے، آج بھی انہیں چندے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ جب ذمہ داریاں دوسروں تک ٹرانسفر ہونی چاہیے اور دوسروں کو احساس بھی ہونا چاہیے، یعنی دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے، بڑوں کو بڑے پن کا احساس ہو، چھوٹوں کو چھوٹے پن کا احساس ہو، اور اپنائیت کا احساس دونوں کے بیچ میں جوڑ بنے، تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ اور اسی طرح سے تعارف، اور سالانہ جلسہ قریب آ رہا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس بار حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سراج الفقہ محقق کے مسائل جدیدہ تشریف لا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو لوگ جس ناحیے سے بھی دیکھیں، سچائی یہ ہے کہ ہماری جماعت کا عظیم اثاثہ ہے، بہت عظیم اثاثہ ہے۔ اور جب اب تو تخصص فی الفقہ کی ایک ہوڑ سی لگی ہے اداروں میں، تخصص فی الفقہ قائم کرنے کی اور یہ شعبہ قائم کرنے کی اور رسم پوری کرنے کی، افسوس ہوتا ہے مفتیوں کی بھیڑ میں کہ کوئی محقق کے مسائل جدیدہ کا وارث پیدا نہیں نظر آتا، نازک مسائل کا حل پیش کرنے والا دیدہ ور بالغ نظر نقطہ سنج انسان نظر نہیں آتا۔ ایسا عظیم اثاثہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سب لوگ بھی ان سے فیضیاب ہوں، ان کے ساتھ بھی ممکن ہو تو بیٹھک کریں، اور لوگوں کو لوگوں کو اہمیت بھی سمجھائیں، یعنی ہمہ جہت ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 40ویں وغیرہ کے موقع پر جمعہ کے خطبات کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، یا کہیں بھی خطبات کو ہم لیتے ہیں کہ تقریر تو کر ہی لیں گے، ٹائم تو پاس ہو ہی جائے گا، یعنی ٹائم پاس کی حد تک اور چرب زبانی کی حد تک، اور یہ ہے کہ لوگوں کا دل بہلانے کی حد تک خطبات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ باتیں ہم جس بھی ممبر پر ہیں، شکل چاہے کچھ بھی اس ممبر کی، گویا کہ وہ ممبر رسول ہے، تو اس کی امانت کے دیانت کے الگ ہی تقاضے ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کا بھرپور لحاظ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ بہت سنہرے موقع اللہ رب العزت نے میرے سنت کو الگ الگ بہانوں سے عطا فرما رکھے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہیں تو کیا مجال کہ ہمارا ایک بچہ ہمارے گاؤں سے ٹوٹ کے کہیں اور کسی نظریات کا حامل ہو سکے۔ یار ہم سے زیادہ مضبوط تو کنیکشن کسی کا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہر جمعہ کو ہمیں سن رہا ہے جو بچہ، وہ غیر مقلد کیسے ہو گیا؟ وہ غیر مقلد ہوا ہے، یہ جرم ہے، لیکن اتنا ہی جرم ان کا بھی ہے کہ جن کی تقریریں سننے کے باوجود وہ غیر مقلد ہو گیا۔ اچھا، کسی کی تقریر میں اتنا جادو کہ 5-6 کلپ اس نے سنی تو اس کا مسلک بدل گیا، اور آپ کو یہ بھی تو سیم ٹائم جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کو تو اس نے 200 تقریریں سنی ہیں، پھر بھی کیوں نہیں بدلا؟ کیوں؟ چیزیں ایک طرفہ نہیں ہوتی، دو رخ ہوتے ہیں، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو اگر سکے کا ایک رخ یہ ہے کہ یہ گمراہی کے راستے پہ چلا گیا، تو دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ ہدایت پہ راستے پہ لانے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے خطبات کو مؤثر ترین بنانے کی کوشش کریں۔
تو یہ چند گزارشیں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں، جو بھی کام کریں پلاننگ کے ساتھ کریں، بڑے ویژن کے ساتھ کریں، اور اپنے ذہن و فکر میں کشادگی، فکر میں بالیدگی، ایسے ہی مسائل میں دلچسپی لینا۔ اب سوشل میڈیا ہماری مجبوری بن گیا ہے، غیر ضروری مسائل میں دلچسپی لینے والا آدمی قطعاً عقل مند نہیں۔ آپ میں سے جو بھی لوگ ادارے چلاتے ہیں، مسجدوں کے، بڑی مسجدوں کے ذمہ داران ہیں، ان سب لوگوں کو اور مضبوط پلاننگ کرنی چاہیے، اور اتنی پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کوئی مدرسہ چلاتے ہیں تو لوگ فکر مند ہوں کہ مدرسہ چلانا کیسے چاہیے، اس کے لیے فلاں آدمی سے جا کے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، یعنی اس حد تک آپ اتھارٹی کی حیثیت رکھیں، تب تو ہے مزہ۔ اور اگر مان لیجیے فارملٹی کے لیے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، تعلیم میں آپ کا کوئی ویژن نہیں، تعلیم کس طرف جا رہی ہے، زمانہ کس طرح کی تعلیم کو پسند کر رہا ہے، نئے سورسز کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ ہمیں معلومات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ادارہ تو کھول لیا، اس کے فاؤنڈر تو بن گئے، ایجوکیشنسٹ نہیں بن سکے۔ ہمیں صرف فاؤنڈر نہیں بننا چاہیے، ایجوکیشنسٹ بننا چاہیے، جس کو ہندی میں بولتے ہیں شکشا ود، یعنی شکشا ماہر تعلیم بننا چاہیے، صرف ایک معلم یا صرف ایک مؤسس نہیں بننا چاہیے۔ یہ میری چند گزارشیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں۔ میری باتوں سے متعلق یا مجھ سے متعلق اگر کوئی بھی بات سوال ہو سکتا ہو تو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔